پاکستان کے اندر اس وقت ایک تشویشناک صورتحال ہے. ہم عام طور پر باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی ٹیکنیکل ہو جاتی ہیں کہ ہم یہ تو ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پنجاب میں 3 دریاؤں میں سیلاب ہے، یا اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو خیبر پختونخوا کے اندر ہوا، آزاد کشمیر کے اندر ہوا، گلگت بلتستان ہو. لیکن ایکچولی ایشو ہے کیا؟ بہت زیادہ ٹیکنیکل لینگویج کے اندر تو بہت سے جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن سادہ الفاظ میں ایک تو یہ کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. دوسرا یہ کہ ہم یہ جو پورا ایک کلائمیٹ چینج کا ایک پورا فنامنن ہے، اس کو درست طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. تیاری کیا ہم جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، معاشی طور پر ہم جتنے کمزور یا جتنے سٹرگل کر رہے ہیں، ہماری کوئی تیاری ہو سکتی تھی یا آج ہو رہی ہے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر میمن صاحب، نصیر میمن صاحب، جو کہ ماہر آبی امور ہیں، اور آج ایک بڑا بہترین انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے ڈان کے اندر، مین میڈ ڈیزاسٹر کے نام سے. میمن صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ یامین صاحبہ، جو کہ کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں اور اپنے شعبے میں مہارت رکھتی ہیں. تو میں ان دونوں شخصیات سے جاننا چاہوں گا کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں. میمن صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا. ذرا آپ کے آرٹیکل کے اندر بھی بڑا انسٹرکٹیو ہے، بہت ساری چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں. یہ بتائیے گا کیا کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، بڑے آسانی سے ایک بات کہہ دی جاتی ہے کہ وہ ڈیمز ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا، ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جاتے. آج یہ آرگومنٹ شروع ہو گیا کہ وہ کالا باغ ڈیم ہوتا. اتنا تو خیر ہمیں بھی پتا ہے کہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو پنجاب سے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا ان دریاؤں کا. بٹ میمن صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارا ایشو ہے کیا، اور جتنی معذرت کے ساتھ جتنی جہالت کی بہتات ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو ذرا کریکٹ کرنے کے لیے آئی وڈ ریکویسٹ یو میمن صاحب، ذرا آپ بتائیے کہ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے اور ہم یہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. بہت شکریہ منیب صاحب. ہمارا مسئلہ ہم ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسئلے کا ذمہ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں. ہم کبھی قدرت کے عذاب کے خانے میں ڈالتے ہیں، کبھی کلائمیٹ چینج کے لفظ میں پناہ ڈھونڈ لیتے ہیں، کبھی اس کو کلاؤڈ بسٹ کہہ کے خود کو مبارک کر دیتے ہیں. یس، کلائمیٹ چینج ہے، لیکن کلائمیٹ کب چینج نہیں ہوتا تھا؟ یہ ایک تاثر جو پیدا کیا گیا ہے کہ یہ کوئی قیامت کا منظرنامہ پچھلے 10-15 سال میں پیدا ہوا ہے، جو اس سے پہلے نہ بارشیں تھیں، نہ سیلاب تھے، نہ دریا تھے، نہ یہ پتھر پہاڑ نیچے آتے تھے. یہ ایک افسانوی ماحول بنایا گیا ہے، اور ایک تاثر بنایا گیا ہے کہ پاکستان کیا دنیا میں جہاں بارشیں ہوں، جہاں سیلاب آئیں، آپ کالا باغ ڈیم بنا لیں، وہ سارے سیلاب رک جائیں گے، یا بڑے ڈیم سیلاب کو روک لیں گے. بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کیا ڈیم سیلاب کو روکتے ہیں یا بڑھاتے ہیں. ابھی جو ہمارے پاس پانی آیا وہ پونگ، باکڑا اور رنجیت ساگر ڈیمز کے پلٹنے سے آیا ہے. ڈیم ایک حد تک آپ کو ریلیف دیتے ہیں، they don't guarantee. 2010 کی مثال لیجئے، 40-50 ملین ایکڑ فٹ کا فلو جنریٹ ہوا تھا. اگر ایک آدھ ڈیم ہوتا 6-8-10 ملین ایکڑ فٹ روکتا، پھر بھی پانی نیچے آنا تھا. تو جو پانی نیچے آتا ہے وہ ہمیں کیوں تباہ کرتا ہے؟ پہلے کیوں نہیں تباہیاں ہوتی تھی اتنی؟ کیا 10 سال پہلے بھی تو چناب آیا تھا؟ 42 میں انڈس کا ہیوی سیلاب ہے، 73 میں ہے، 76 میں ہے، 90s میں بڑے سیلاب ہیں. یہ سرزمین سیلابوں کی، ہم دریاؤں کے بیچ میں جیتے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیلاب نہیں آئیں گے؟ سیلاب آئیں گے. آپ سیلابوں کو شاید روک نہ سکیں، ان کی شدت کو بھی نہ روک سکیں. آپ ایک کام کر سکتے ہیں، ان کے نقصانات کو گھٹا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو تہ میں جانا پڑے گا کہ نقصانات کیوں ہو رہے ہیں. میں 3 کوئک فیکٹرز آپ کے سامنے عرض رکھتا ہوں جو مجھے نظر آتے ہیں. 4 فیکٹرز بلکہ وہ ایک دوسرے سے جڑے ہیں. ایک، بے تحاشا آبادی کی بہتات. وہ 1947 میں 3-3.25 کروڑ کی آبادی آج 26 کروڑ کو ٹچ کر رہی ہے. یہ سارے انسان کہیں تو چھت ڈھونڈیں گے، کہیں تو زمین پہ بسیں گے، کہیں تو ان کو پاؤں رکھنے کی جگہ چاہیے ہوگی. وہ کہاں سے آئے گی؟ سرکار کی زمین لے نہیں سکتے، زمین بہت مہنگی ہے. غریب آدمی کیا، امیر کی پہنچ سے دور. تو یہ پھر ایسی جگہوں پہ جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں خشک دریا اور نالے ہیں، 25-30 سال سے پانی نہیں آیا. ایک تو وہ غریب ہے جو مجبوری میں جاتا ہے، وہ دوسروں نے ہر خالی زمین کو پلاٹ سمجھ لیا ہے. ہر خالی زمین پلاٹ ہے، ہر درخت ٹمبر ہے، اور ہر سیلاب ایک ڈیم ہے. یہ ہم نے بنا لیے ہیں کہ پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. دوسری چیز جناب، ہم نے بے تحاشا جس طرح سے اپنے جنگلات کی صفائی کی ہے، مجرمانہ طور پر میں کہتا ہوں، اور کسی ایک حکومت، ایک صوبے اور ایک علاقے کی بات نہیں ہے، اس پورے خطے کی میں بات کرتا ہوں. اکیلے کے پی میں پچھلے 20 برس کا جو ایوریج اینیول ڈیفارسٹیشن ہے، 11,000 ہیکٹیئر صرف کے پی میں صاف ہو رہے ہیں سالانہ.
اور آپ گلگت بلتستان کسی کونے میں چلے جائیں تو وہ فاریس جو قدرتی بہاؤ کے سامنے ایک قدرتی دیوار تھا پانی کے، وہ اس کو آہستہ آہستہ ریلیز کرتا تھا، ویلاسٹی روکتا تھا، پتھر پہاڑ کو روک کے کھڑا تھا، وہ فطرت کی دیوار ہم نے اڑا دی اور اب ہم سیمنٹ کنکریٹ کی دیواریں بنانا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز، تمام دریاؤں کے راستے پانی کی گزرگاہیں ہیں، یہ پانی کے راستے ہیں، تو پانی کو یہاں سے آج نہیں تو 10 سال نہیں تو 20 سال بعد گزرنا ہے، اور اگر ہم نے اس کے بیچ میں کچھ بنا لیا، اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے ذمہ دار ہم ہیں، خواہ مجبوری میں بنائے، خواہ شوق میں بنائے، خواہ کمرشل انٹرسٹ میں بنائے۔ تو یہ 3 اہم فیکٹرز ہیں۔ آگے اگر کوئی وے فارورڈ بنانا ہے تو پلیز ان حقائق کو نظر میں رکھ کے بنائے، ورنہ خالی یہ گھٹنے کا علاج سر درد سے کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، عام طور پہ فاطمہ صاحبہ ہوتا ہمارے ملک میں یہ ہے، یہ مثال شاید درست ہے کہ ہم گھٹنے کا علاج سر درد کی دوائی سے کرتے ہیں۔ یو بینگ دی کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ، ابھی جو میمن صاحب نے باتیں کی وہ میک پرفیکٹ سینس، لیکن ہمارا یہاں پر نا کچھ چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ میں بھی ریسنٹلی آپ کو بھی سن رہا تھا، افتخار فردوس صاحب کے پروگرام کے اندر آپ ایکسپلین کریے، تو ذرا تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہم فوری طور پر نا کوئی ایک ایسی چیز بھی خود کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی نیا فینومینن ہے، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تو یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے، کوئی قدرتی آفت اتنی بڑی آ گئی ہے۔ آپ کے نزدیک یہ جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں میمن صاحب نے، obviously addition to this، ہماری پریپیئرڈنس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وی آر اے اسٹرگلنگ اکانومی، ہمارے بہت سے مسائل ہیں، ہم کہاں ہیں؟ آر وی ان اینی پوزیشن کیپیبل آف ہینڈلنگ دیز ڈیزاسٹرز؟ Thank you so much for inviting me here and letting me talk to the public about this. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے نا یہ دیکھنے والی کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ زلزلہ آ گیا یہاں سے اور یہاں سے سیلاب آ گیا ہے اور یہ پانی یہاں سے آ رہا ہے اور یہاں جا رہا ہے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک تو اس کی نوعیت کیا ہے، دوسری بات یہ کہ اس نے جہاں پہ بھی گرنا ہے وہاں پہ کیا چیز موجود ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج کو ایک ایسی انوملی بنا دی ہے کہ بھئی اس کے بغیر جو ہے نا ہم سارے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے ہیں، وی آر آل وکٹمز آف اٹ۔ نسیم احمد صاحب کی بات یہاں پہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ انوملیز نہیں ہو رہی ہیں، انوملیز ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان عادی ہے ریور فلڈ کا، لیکن ہمارے ہاں جو ہے اب رین اور ریور فلڈ دونوں مکس ہو گئے ہیں، بلکہ جو 2022 کا تھا، the reason why it was so different، یہ اتنا مختلف اس لیے تھا کیونکہ یہ ایک رین بیسڈ فلڈ تھا۔ اور اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو آپ اگر 80 سال کے 60 سال کے لوگوں سے بات کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، وہ ایسے علاقوں میں رہتے ہوئے جہاں سیلاب بہت آتا ہے نارمل سالوں میں بھی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا سیلاب کبھی نہیں دیکھا۔ ان کو دریا سے ڈر نہیں لگتا، ان کو اب بارش سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بارش جو ہے اب پوری دنیا میں پریسپیٹیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہ جو پانی ہے جو ہوا میں جا کے بادل بناتا ہے، کیونکہ گلیشیئر میلٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ سارا جو میلٹ ہوا ہوا پانی ہے یہ کہاں جائے گا؟ جہاں برف میلٹ ہو رہی ہے تو یہ آپ کے نالوں میں جاتا ہے، یا آپ کے کیا کہتے ہیں سیز میں جاتا ہے، یا آپ کے ریورز میں جاتا ہے، یا آپ کے اوشنز میں جاتا ہے۔ اور ایک اوشن ہو یا ریور ہو یا سی ہو، دریا ہو، نالا ہو، جو کچھ بھی ہو، یہ اوپن ایئر ہوتا ہے، تو جب ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ سارا پانی آسمان میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا کلاؤڈ سسٹم بدل گیا ہے۔ اچھا، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ ہم پاکستان کے طور پہ ہم رسپانس میں، ہم ریلیف میں بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اپنا ٹائم اور اپنے ریسورسز، لیکن ہم پریپیئرڈنس پہ نہیں کرتے ہیں، ہم اڈیپٹیشن کا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اڈیپٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آنے والے واقعات ہیں اس کے ساتھ لوگ جو ہے اب اڈیپٹ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ عادی بنا لیں اور اس سے نکل آئیں۔